آپ لوگوں کو مجھے رمضان ملا اس کی قدر کر لو. اگلے رمضان تک ہم زندہ کون رہیں گے، ہم مریں گے کون، کسی کو نہیں پتا. رمضان کا احترام کرو، رمضان کی عزت کرو. ایک رمضان ایکسٹرا اس کی زندگی میں آیا، اس سے ایک سال زیادہ زندگی میں اس کو زندگی ملی، ایک سال زیادہ. رمضان میں وہ روزے تھا، رمضان میں عبادتیں کرتا تھا، رمضان میں نمازیں پڑھتا تھا، رمضان میں اللہ کو راضی کرتا تھا. رمضان کے روزوں کی برکت سے، رمضان کی عبادات کی برکت سے، رمضان کے نمازوں کی برکت سے، رمضان کے رات کے نفلوں کے برکت سے، رمضان کے ذکر کے برکت سے اللہ پاک نے اس کے درجے کو شہید کے درجے سے بھی زیادہ اونچا درجہ عطا کیا، جنت میں اس کو جگہ عطا فرمایا. یہ رمضان معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ مہینوں کا سردار ہے رمضان. جن کی زندگی یہ فلم میں ناچنے والے ہیروئن، یہ انسٹاگرام، یہ ریلز میں ناچنے والوں کو دیکھ کر جو لوگ ناچتے ہیں، کرو ڈانس، ناچو اچھی طریقے سے. یہ جو فلم میں ناچنے والی ہے ان کو دیکھ کر جو آپ لوگ ناچ رہے ہیں، تو پھر مرنے کے بعد انہی کے ساتھ حشر ہوگا. وہ دوزخ میں جل رہے ہوں گے، وہیں پہ دوزخ میں ان لوگوں کے ساتھ اللہ حشر کرے گا، ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا ہمیں اللہ. لڑکیاں کہہ رہے نا کہ داڑھی والے ہمیں پسند نہیں ہے، ٹوپی والے ہم کو پسند نہیں ہے، یہ جھبے والے جو ہم کو پسند نہیں ہے. جوان ہم کو کلین شیو کرنے والا چاہیے، داڑھی مڑانے والا، جس کا چہرہ ہم سے ملتا جلتا ہو. ایسا جو ماحول بن گیا، ایسے ماحول میں جو جوانی میں پیارے رسول سے محبت کرتے ہیں، سنتوں کو نہیں چھوڑتے، جوانی میں زنا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، شراب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، گندے ماحول سے اپنے آپ کو جو بچا کے رکھتے ہیں، داڑھی رکھنے سے شرم نہیں کرتے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دوسروں تک پہنچانے میں جن کی زندگی گزرتی ہے، حرام مال کمانے میں نہیں بلکہ حلال طریقے سے بزنس کرنے میں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈر ڈر کر جن کی زندگی گزرتی ہے، پھر اللہ پاک ان لوگوں کو جنت میں وہ مقام عطا کرے گا جو مقام پیرے حضور ہوں گے، جہاں پہ پیرے حضور کے قدموں کے نیچے ان لوگوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. بس بی پی ہے روزہ رکھ سکتا نہیں، گیسٹرک ٹربل ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے شوگر ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ ساری باتیں اللہ کے پاس نہیں چلیں گی. روزہ فرض ہے. بہنوں، میرے اماں، میرے بھانا، عادت ہو گئی غیبت کرنے کی، چاڑیاں بولنے کی، بند کرو. میرے حضور کے پاس دو بہنیں آئیں، یا رسول اللہ روزے سے ہو تم؟ ہاں یا رسول اللہ روزے سے. میرے حضور نے فرمایا قی کرو، تو قی کرے. انہوں نے قی کیا تو گوشت بھی نکل کے ٹکڑے بھی گر گئے گوشت کے، اور حلق سے خون بھی نکل گیا. یا رسول اللہ کیا بات ہے، تم روزے سے ہو؟ ہاں ہم روزے سے. یہ ٹکڑے کیا ہے، یہ خون کیا ہے جو تمہارے پیٹ سے نکل کر باہر گر گئے؟ میرے حضور نے فرمایا تم روزہ رہ کر فلاں کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، چاڑی نہیں کی. کیا تمہیں نہیں پتا اللہ کہتا ہے جو بندہ چغلی کرتا ہے، چاڑی بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کے بھائی کا مردہ گوشت کھانے کی طرح ہے. تم نے روزے کی حالت میں غیبت کی، چغلی کی، چاڑی بولی، تمہارے بھائی کا تم گوشت کھائے ہو، گوشت کے ٹکڑے تمہارے منہ سے نکل کر باہر گرے. دکھائے پیارے حضور جو لوگ غیبت کرتے ہیں، روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے ہیں، نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، نظروں سے برائی دیکھتے ہیں، دماغ سے برا کسی کے بارے میں سوچتے بھی ہیں، دھوکے کے کاروبار کرتے ہیں، جھوٹ کی زندگی گزارتے ہیں، پیارے حضور فرماتے ہیں ان کا بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں، اللہ ان کے روزوں کو قبول نہیں فرمائے گا. رمضان المبارک کا جو مقدس بابرکتوں والا مہینہ جو گزر رہا ہے، اللہ کا بہت ہی بڑا شکر ہے کہ اللہ نے پھر ایک اور مرتبہ ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. اللہ ہمیں اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت، اس کی قدر کے بارے میں ایک چھوٹی سی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دو صحابہ کرام ایک ہی مرتبہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیے. دونوں صحابہ کرام ایک ہی مرتبہ پیارے حضور کے پاس آئے اور اسلام قبول کیے. دونوں صحابہ کا ایمان اسلام کا جو سفر ہے ایک ہی مرتبہ شروع ہوتا ہے، جرنی نیکیوں کا. نمازیں شروع کرتے ہیں، اسلام پہ ایمان پہ چلتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن کی باتیں. اس میں سے ایک جو بندہ ہے اللہ کے راستے میں ایمان کی، اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کے تبلیغ کے لیے جنگوں میں جاتے تھے، جہاد کرتے تھے، جد و جہاد کرتے تھے، بہت محنت کرتے تھے. اسلام میں جو جتنے بھی جنگیں ہوئی، اس ٹاپک میں کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بات کروں گا. دشمن اسلام نے، ملکوں کے جنگیں ہوتے ہیں، قوموں کے جنگیں ہوتے ہیں،
کوئی کسی کے اوپر اٹیک کرنے کے واسطے آئے، حملہ کرنے کے واسطے آئے تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہی مردانگی ہے. ملک کا قانون بھی یہی کہتا ہے، مذہب بھی وہی کہتا ہے، اللہ بھی وہی کہتا ہے. کوئی آپ کے اوپر اٹیک کرنے کے واسطے آئے تو دفاع کرو، اسے مقابلہ کرو، بزدلوں کی طرح ہاتھوں میں بنگڑیاں نہ پہنو. تو صحابہ کرام اسلام کے دعوت کے لیے، ایمان کے لیے، سچائی پھیلانے کے لیے اپنا کام وہ کرتے تھے. دشمن ان کو روکنے کی کوشش کرتا تھا، ان پہ حملہ کرتا تھا، تب جنگیں ہوئی. ورنہ اسلام کمزوروں کی مدد کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، کمزوروں کے اوپر کوئی ظلم کرنے آئے تو کمزوروں کو بچانے کے لیے، پروٹیکشن کے لیے سامنے والے سے جنگ کا حکم دیتا ہے. کسی معصوم کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہاں تک کہ ہمارا مذہب اسلام تو درختوں کے پاس، بلوں کے پاس پیشاب کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے پیشاب کے ذریعے سے کیڑوں مکوڑوں کو، وہاں جو جانور ہیں، چھوٹے چھوٹے اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو. تو دونوں صحابہ ایک ہی مرتبہ اسلام میں آئے تھے، ایمان لائے تھے. ایک صحابی جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور ایک صحابی جو ہے وہ نارمل ایسے ہی نماز تھوڑی بہت پڑھ لیتے تھے، فرض نماز ادا کرتے تھے، رمضان آیا روزے رکھتے تھے، ان کی بھی زندگی گزر گئی. ان کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا. یہ 1 سال پہلے شہید ہو گئے. 2 بندے جو ایک ہی مرتبہ ایمان لائے تھے، ایک بندہ 1 سال پہلے انتقال ہو گیا، دوسرا بندہ جو ہے 1 سال کے بعد انتقال ہو گیا ان کا. ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ جو بندہ بعد میں انتقال ہو گیا نا، بعد میں، وہ اس سے پہلے اس سے اونچے درجے میں جنت میں پہنچ چکا ہے، اس سے اونچے درجے میں. جنت میں بھی سٹیجز ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں. کم جو نیکیاں کرتے ہیں ان کو چھوٹے درجے ملتے ہیں. اس میں کلاسز ہوتے ہیں، جیسے آپ کو ٹرین میں سلیپر ملے گا، جنرل ملے گا، سلیپر ملے گا، 3rd اے سی ملے گا، 2 ٹائر ملے گا، 1st کلاس اے سی ملے گا. اس میں جو سٹیجز ہوتے ہیں، اور فلائٹ میں بھی جو ہے اس میں بھی سٹیجز ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں. زیادہ جو بندہ خرچ کرے گا اس کو وی آئی پیز کے سیٹس دیے جائیں گے، بزنس کلاس ہوگا، جنرل ہوگا، الگ الگ ہوں گے. اسی طریقے سے جنت میں بھی جو ہے درجات ہوں گے. نارمل کمزور ایمان والوں کو جنرل کلاس ہوگا، تھوڑا زیادہ عبادت کرنے والوں کو اس سے بھی تھوڑا اونچے کوالٹی کا جنت ہوگا. یعنی جنت میں درجات ہوں گے، تھوڑے اونچے درجے پہ وہ ہوگا. جو زیادہ اللہ کے قریب ہوا ہوگا، جو پوری زندگی اللہ کی عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پیارے حضور کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پہ چلتا ہوا، اللہ سے ڈر ڈر کر جو بندہ زندگی گزار کر گیا، اپنا مال، اپنا جان، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا، اللہ اسے اتنا خوش ہو گیا کہ اللہ کے کرسی کے نیچے اسے جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. جوانی میں گناہوں سے پرہیز کرنے والا، جوانی میں توبہ کرنے والا، نماز نہیں چھوڑنے والا، ایمان کی زندگی گزارنے والا، اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والا، آنکھوں کی حفاظت کرنے والا، زبان کی حفاظت کرنے والا، دل و دماغ کی حفاظت کرنے والا. یہ جو حرام کا لقمہ کبھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا، آنکھوں سے کبھی برائی کی طرف دیکھا نہیں، اگر کبھی نگاہ بھی پڑ گئی فوراً آنکھیں نظروں کو جھکاتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کر زندگی گزارتا ہے. جو جوانی کے راتیں جو ہے اللہ کے سامنے، اللہ کی عبادات میں، اللہ کے سامنے جھکنے میں، اللہ سے مانگنے میں، اللہ سے توبہ کرنے میں جن کی راتیں گزرتی ہے، جو 24 گھنٹوں کی زندگی اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، جو پوری رات انسٹاگرام میں نہیں، فیس بک میں نہیں، ریلز دیکھنے میں نہیں، گانے وانے سننے میں نہیں، ان کی رات جو ہے رات کے 3-2 بجے ان کی آنکھیں جب کھلتی ہے
تو ان کی جو نظریں ہیں وہ موبائل کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف ان کے نظریں جاتی ہے. وضو بناتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. جو ایسی جوانی کی زندگی گزار کر جائیں گے نا، اللہ پاک ان کو اپنے عرش کے نیچے، اپنے جو کرسی ہے اللہ کی، وہاں پہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. جنت میں درجات ہے، کوالٹیز ہے، سٹیجز ہے. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی محبت میں جس کی زندگی گزرے گی، پیارے رسول کے دین کو عام کرنے کے لیے جن کی زندگی گزرے گی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں، پیار میں جن کی زندگی گزرے گی، پیارے حضور کے سنتوں کو جو جوانی میں پسند کریں گے. بوڑھے ہونے کے بعد ہر کوئی داڑھی رکھ لے گا. بوڑھے ہونے کے بعد داڑھی رکھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جوانی میں جو بندہ داڑھی رکھے گا، آج کل لڑکیاں کہہ رہے نا کہ داڑھی والے ہمیں پسند نہیں ہے. ایسے ماحول میں جو جوانی میں داڑھی سجائے گا، یہ کہہ رہے نا کہ ٹوپی والے ہم کو پسند نہیں ہے، یہ جھبے والے جو ہم کو پسند نہیں ہے، جوان ہم کو کلین شیو کرنے والا چاہیے. شیو، یہ جو داڑھی مڑانے والا، جس کا چہرہ ہم سے ملتا جلتا ہو، ایسے بندے چاہیے. ایسا جو ماحول بن گیا، ایسے ماحول میں جو جوانی میں پیارے رسول سے محبت کرتے ہیں، جو جوانی میں پیارے نبی محمد رسول اللہ کے سنتوں سے محبت کرتے ہیں، جو جوانی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے محبت کرتے ہیں، جو جوانی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو نہیں چھوڑتے، جوانی میں سینما قانون سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، زنا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، شراب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، گندے ماحول سے اپنے آپ کو جو بچا کے رکھتے ہیں، داڑھی رکھنے سے شرم نہیں کرتے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جن کی زندگی گزرتی ہے، درود میں جن کی زندگی گزرتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دوسروں تک پہنچانے میں جن کی زندگی گزرتی ہے، حرام مال کمانے میں نہیں بلکہ حلال طریقے سے بزنس کرنے میں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے حکموں کو دیکھتے ہوئے ڈر ڈر کر جن کی زندگی گزرتی ہے، پھر اللہ پاک ان لوگوں کو جنت میں وہ مقام عطا کرے گا جو مقام پیارے حضور ہوں گے، جہاں پہ پیارے حضور کے قدموں کے نیچے ان لوگوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. کتنے خوش نصیب ہوں گے جو بغیر کسی پیسوں کے انویسٹمنٹ کے، بغیر کسی دولت کے خرچ کرے، بغیر کسی کو رشوت دیے، بغیر کوئی پریشانی کے آسانی سے پیارے حضور کے قدموں میں. اتنا بڑا سٹیج، وہ کون سا کلاس ہوگا جس کے لیے جنت بنائی گئی، جن کی اولاد جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہوں گی. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری بیٹی ہے، یہ سارے جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی. میرے مائیں بھی سن لے، جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے سے محبت کرتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کو دیکھ کر، ان کو ماڈرن بنا کر، ان کو نمونہ بنا کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، جن کی زندگی یہ فلم میں ناچنے والے ہیروئن، یہ انسٹاگرام، یہ ریلز میں ناچنے والوں کو دیکھ کر جو لوگ ناچتے ہیں، میرے مائیں میرے بہنیں، وہ تو کل جہنم میں انگاروں میں جل رہے ہوں گے، ترس رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے. اگر تم ان کے ساتھ جنت میں جہنم میں جگہ چاہتے ہو، ان کے ساتھ اگر مرنے کے بعد رہنا چاہتے ہو، ان کے ساتھ مرنے کے بعد اگر حشر چاہتے ہو، انسٹاگرام میں ریلز بناؤ، ناچو، ڈانس کرو. مسلم میرے ماں بہنوں، ڈانس کرو، انسٹاگرام میں کرو ڈانس، ناچو اچھی طریقے سے. یہ جو فلم میں ناچنے والی ہے، ان کو دیکھ کر جو آپ لوگ ناچ رہے ہیں، یہ جو لوگ، جن لوگوں کو نہ اللہ کے حکموں کا پتہ، نہ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پتہ، ان کی طرح اگر زندگی گزارو گے تو پھر مرنے کے بعد انہی کے ساتھ حشر ہوگا. وہ دوزخ میں جل رہے ہوں گے، وہیں پہ دوزخ میں ان لوگوں کے ساتھ اللہ حشر کرے گا، ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا ہمیں اللہ. اگر اماں فاطمہ کے ساتھ میں، بہن فاطمہ کے ساتھ میں جنت میں جگہ چاہتی ہو، فاطمہ جو ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ فاطمہ راتوں میں
اللہ کی محبت، اللہ کے پیار، 3 دن بھوکا رہنے کے بعد بھی، 3 دن گھر میں چولہا نہ سلگنے کے بعد بھی، 3 دن تک گھر میں کوئی کھانے کا ایک کھجور موجود نہیں ہے، دن رات جن کا روزے میں زندگی جن کی گزر گئی، بھوک میں جن کی زندگی گزری، فاقے میں جن کی زندگی گزری، پھٹے کپڑوں میں جن کی زندگی گزر گئی، مگر کبھی اللہ کے سامنے سجدے سے کوئی سجدہ ان کا زندگی میں نہیں چھوٹا، کوئی نماز زندگی میں ان کی فرض نہیں چھوٹی، کوئی رات ایسی نہیں تھی جس رات میں اللہ کی عبادت میں مصلی چھوڑ کر آرام سے سو گئی ہو، کوئی فجر کی نماز ان کی زندگی میں کوئی قضا نہیں ہوئی۔ اللہ کے حکموں کی مخالفت میں ان کی زندگی کبھی نہیں گزری۔ اما فاطمہ کو جو فالو کرتے ہیں، جو فالورز ہیں بہن فاطمہ کے، جو فالورز ہیں اما عائشہ کے، جو فالورز ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیویوں کے، جو فالورز ہیں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے، جو انہیں یاد کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کے طریقوں کو فالو کرتے ہیں، پھر اللہ ان لوگوں کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے طریقے کو اپناتے ہیں، ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ ان کی زندگی کو پڑھو، صبح سے شام تک ہم ریسرچ کرتے ہیں، موبائلز میں کیا ریسرچ کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، ہمارے ماں بہنیں سیریلز دیکھتے ہیں، یہ روٹین ڈیلی 1 اور 2 آورس کوئی ڈرامہ دیکھنا ان کی زندگی کا روٹین ہو چکا ہے۔ اگر ٹائم ہے ان کے پاس تو موبائلز میں کھیلنا ان کی زندگی کا روٹین ہو چکا ہے، اور زیادہ ٹائم ہے تو صبح سے شام تک آدھا ٹائم تو یہ عورتوں کے، ہمارے ماں بہنوں کے ریلز دیکھنے میں ان کی آدھی زندگی گزر رہی ہے۔ نوجوانوں، اگر جنت میں اونچے درجے پہ جانا چاہتے ہو، نوجوانی کو حضرت امام حسن، امام حسین کو دیکھو، صحابہ کرام کو دیکھو، حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کو دیکھو، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کر اس دنیا میں زندگی گزارو، اس جوانی میں نبی کے سنتوں کو سینے سے لگاؤ، اس جوانی میں نبی کے سنت داڑھی سجاؤ، ایک مسلمان نظر آؤ، کم از کم مسلمان۔ اگر بازاروں میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ نام پوچھو تو مسلمان بتائے گا، مگر چہرے سے وہ مسلمان لگتا نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جنت میں نبی کے پاس اس کو جنت میں جگہ مل جائے۔ اس کا چہرہ مسلمانوں جیسا نہیں، اس کی شکل مسلمانوں جیسی نہیں، اس کے اعمال مسلمانوں جیسے نہیں، اس کی حرکتیں مسلمانوں جیسی نہیں، اس کی 24 آورز کی لائف میں مسلمانوں والے کوئی اعمال وہ نہیں کر رہا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ اللہ پاک جو مومنون کے لیے پاک جگہ بنایا جنت میں، اس جنت میں جگہ مل جائے تو مل کیسے جائے گا؟ جنت میں جگہ کیسے ملے گی؟ میرے بھائیوں، اس لیے اس جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزارو۔ جنت میں جو ہے اللہ پاک نبیوں کے ساتھ جوانی میں توبہ کرنے والوں کو اپنے عرش کے سائے میں اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ بہرحال میں واقعہ بتا رہا تھا کہ 2 صحابہ کرام تھے، ایک جو ہے اللہ کے راستے میں جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے، دوسرا جو ہے 1 سال کے بعد انتقال ان کا ہو گیا، وہ کوئی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، نارمل ایسے ہی ان کی موت آ گئی۔ ایک صحابی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ 1 سال کے بعد جو بندہ نارمل سے انتقال ہو گئے وہ جو ہے جنت میں اونچے درجے کے اوپر ہے۔ تو انہیں تعجب ہوا کہ یہ تو شہید ہو گیا، شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے۔ شہید کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو شہید وہ زندہ ہے مگر تم جان نہیں سکتے، تم پہچان نہیں سکتے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہے، اللہ انہیں روزی پہنچا رہا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کے لیے جنت واجب ہے، بغیر حساب کے اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔
تو شہید جو ہے نیچے درجے میں ہے، 1 سال کے بعد جو نارمل سے انتقال ہو گیا وہ اونچے درجے کے اوپر ہے. دونوں ایمان ایک ہی وقت میں ایمان لائے تھے، ایک ہی وقت میں مسلمان ہوئے تھے. میری بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ آ رہی کہ نہیں آ رہی نا؟ ٹھیک. تو بیچ میں ان لوگوں کو سمجھ میں آتی نہیں بات. کئی کو بولے تو وہ لوگ بیچ میں سٹوری سٹارٹنگ میں شروع ہوا، بیچ میں دوسرے باتیں آئے، اب سٹوری اینڈنگ میں اگر آئیں گے تو ان کو سمجھ میں کیا آئے گی؟ فلم سٹارٹنگ سے اینڈنگ تک جو بندہ دیکھتا اسی کو فلم سمجھ میں آتا، بیچ میں آنے والوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، جلدی آنے کی کوشش کرے جمعے میں. دو بندے ایک ہی وقت میں ایمان لائے، ایک ہی وقت میں اسلام میں آئے، ایک ہی وقت میں مسلمان ہوئے. ایک سال پہلے شہید ہو گیا. شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے. 1 سال کے بعد ایک انتقال ہوا، جو 1 سال کے بعد انتقال ہوا وہ شہید سے بھی اونچے درجے پہ جنت میں موجود ہے. خواب میں دیکھا، صحابہ کرام میں بات ہوئی، درمیان میں صحابہ کرام نے تعجب کیا، ایک ایسے ہو سکتا ہے شہید سے زیادہ درجات اس کو مل گئے، شہید سے اونچے درجے میں اس کو جنت میں جگہ مل گئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو بھائی بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں صحابی، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا آپ کے جو 2 صحابہ تھے ایک ہی مرتبہ ایمان لائے تھے، اسلام میں آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، ایک جو ہے 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے، ایک جو ہے بعد میں ان کا انتقال ہوا، مگر جو بعد میں انتقال ہوا وہ کوئی اتنے زیادہ جنگوں میں نہیں گئے، اتنی زیادہ قربانیاں نہیں دیے، اسلام کے واسطے اتنی زیادہ محنت نہیں کرے جتنی زیادہ وہ بندہ محنت کیا تھا، مگر اس کا سٹیج جو ہے جنت میں ان سے بھی زیادہ ہے، اونچے درجے کے اوپر ہے. میں نے خواب میں دیکھا، کیا یہ خواب صحیح ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا ہاں میرے پیارے صحابی، یہ خواب صحیح ہے. یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہید سے بھی زیادہ درجہ اس کو مل گیا، شہید سے بھی اونچے درجے پہ جنت میں جگہ مل گئی، شہید سے بھی اس کا درجہ اونچا ہو گیا جنت میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابی، یہ جو بندہ تھا نا اس کی زندگی میں رمضان آیا، ایک رمضان ایکسٹرا اس کی زندگی میں آیا، اس سے 1 سال زیادہ زندگی میں اس کو زندگی ملی، 1 سال زیادہ. رمضان میں وہ روزے تھا، رمضان میں عبادتیں کرتا تھا، رمضان میں نمازیں پڑھتا تھا، رمضان میں اللہ کو راضی کرتا تھا، رمضان کے روزوں کی برکت سے، رمضان کی عبادات کی برکت سے، رمضان کے نمازوں کی برکت سے، رمضان کے رات کے نفلوں کے برکت سے، رمضان کے ذکر کے برکت سے اللہ پاک نے اس کے درجے کو شہید کے درجے سے بھی زیادہ اونچا درجہ عطا کیا، جنت میں اس کو جگہ عطا فرما دی. کتنی بڑی بات ہے بھائی. آپ لوگوں کو مجھے رمضان ملا، اس کی قدر کر لو، قدر کر لو بھائی رمضان کی. معلوم نہیں اگلے رمضان تک ہم زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے. ملک الموت تو ہمارا چچا نہیں، ماموں نہیں، سسرا نہیں، سالہ نہیں جو بول کر آئے. ملک الموت تو بول کر نہیں آتا نا، آپ کے تمہارے میرے باپ داداؤں کو، رشتہ داروں کو فرشتہ بول کر تو نہیں آئے نا. خواب میں دکھتا نہیں کہ میں 3 دن کے بعد آنے والا ہوں، خواب میں نہیں دکھتا کہ میں فلاں ٹائم میں آؤں گا تمہاری روح نکالوں گا. ٹھیک ہے، تو اگلے رمضان تک ہم زندہ کون رہیں گے، ہم مریں گے کون، کسی کو نہیں پتا. اس لیے رمضان کی قدر کرو، رمضان کا احترام کرو، رمضان کی عزت کرو. یہ رمضان معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ مہینوں کا سردار ہے رمضان. کتابوں کی سردار کون سی ہے بھائی؟ اللہ آسمانوں سے جتنی کتابیں اتارا، زبور، توریت، انجیل اور 100 سے زائد صحیفے، جتنی آسمان سے کتابیں اتاری گئی ان سارے کتابوں میں کتابوں کی سردار کون سی ہے؟ قرآن. ماشاءاللہ، اب بیان کرنے میں مزہ آتا، آپ لوگ بھی جواب دیں گے. نبیوں کے سردار کون ہیں؟
1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے، 1,00,000 سے زیادہ ان سارے نبیوں کے جو سردار ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مہینوں کا سردار جو ہے یہ رمضان ہے، اس لیے کہ اللہ پاک اس رمضان میں آسمان سے قرآن کو اتارا۔ راتوں کے سردار کون ہے؟ جتنے بھی راتیں ہیں اللہ پاک 365 360 جتنے بھی یہ راتیں بنایا، ان سارے راتوں کی سردار کون ہے؟ شب قدر ہے بھائی، لیلۃ القدر۔ اس لیلۃ القدر کو اللہ اس رمضان میں بھیجا ہے، رمضان میں بنایا ہے۔ اور کتابوں کی سردار جو ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس قرآن کو اللہ رمضان میں اتارا ہے آسمانوں سے۔ اور رمضان کا روزہ، روزے دار جو بھی دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں روزہ رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذروں کو نہیں، بس بی پی ہے روزہ رکھ سکتا نہیں، گیسٹرک ٹربل ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے شوگر ہے، آج تو شوگر آپ اس میں سے چیک کر لو تو 50% لوگوں کو شوگر ہوگا، مجھے شوگر ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ سب باتیں نہیں چلیں گی۔ گیسٹرک ٹربل ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ ساری باتیں اللہ کے پاس نہیں چلیں گی۔ روزہ فرض ہے، اسلام کی 5 بنیاد ہے۔ اسلام کی کتنی بنیاد ہے بھائی؟ 5 ہے اسلام کی بنیاد۔ بنیاد بولے تو کیا ہے؟ پلر۔ بنیاد کا مطلب کیا ہے؟ پلر۔ یہ مسجد کے پلر سے ایک پلر گرا دو، 4 پلر ہوتے ہیں مسجد کے، کسی گھر کے، کسی بلڈنگ کے، ایک پلر بھی اگر گرا دیں گے تو بلڈنگ گر جائے گا، جھک جائے گا۔ اسلام کے جو پلرز ہے 5 ہے، کلمہ، اللہ کو ماننا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں۔ آپ اس کو اللہ کہو، آپ اس کو رحمان کہو، آپ اس کو رحیم کہو، آپ اس کو ہادی کہو، آپ اس کو رازق کہو، آپ اس کو رزاق کہو، آپ اس کو مالک کہو، آپ اس کو حاکم کہو، آپ اس کو گاڈ کہو، آپ اس کو خدا کہو، آپ اس کو دیوڑو کہو، آپ اس کو جو چاہے کہو، جس نام سے چاہے بلاؤ، مگر سارے عالموں کو پیدا کرنے والا ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی گاڈ ہے۔ سارے نبیوں کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو پیدا کرنے والا، جنات کو پیدا کرنے والا، فرشتوں کو پیدا کرنے والا، زمین کو بنانے والا، آسمانوں کو سجانے والا، آسمانوں سے بارش کو برسانے والا، سورج کی روشنی دینے والا، چاند کی روشنی دینے والا، ستاروں کو چمک دینے والا، درختوں کو اگانے والا، زمین سے اناج نکال کر ہمیں کھلانے والا، آسمانوں سے میٹھا پانی برسا کر ہمیں پلانے والا، یہ سارے انسانوں کو بولنے کی طاقت دینے والا، سوچنے کا دماغ دینے والا، یہ سب کچھ جو ہے ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی گاڈ ہے۔ اسی کی عبادت، اس کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں، اس کے علاوہ کسی کو خدا نہیں ماننا۔ اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، وہ ہمارے آخری پیغمبر ہے۔ یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ اسلام کی دوسری بنیاد، دوسرا جو پلر ہے وہ ہے نماز۔ نماز بھی اگر کوئی بندہ مسلمان نہیں پڑھے گا نا، ایسا ہی ہے جیسے کہ گھر کے اندر کا پلر گرا دیا، ایک گھر جھک جائے گا، گھر گر جائے گا۔ اگر بندہ نماز چھوڑ کر زندگی گزارے گا، اس کا ایمان بھی چلا جائے گا۔ بول بھی نہیں سکتے کہ وہ ایمان کی حالت میں مرے گا، بے ایمانی کی حالت میں مرے گا۔ نماز بھی ضروری ہے، فرض ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کا جو تیسرا پلر ہے، اسلام کی جو تیسری بنیاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا اپنے مال میں سے، جو مال ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں 1,00,000 روپیہ میں 2,500 روپیہ، 2,500 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ وہ زکوٰۃ کے کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا۔ زکوٰۃ کے بہت سارے فضیلتیں۔ گزشتہ جمعہ ایک بھائی جمعے کے نماز کے بعد مجھ سے بول رہے تھے کہ مولانا زکوٰۃ کا کچھ مسئلہ پوچھنا ہے، تو پوچھے، کچھ مسائل بھی اگلے جمعہ موقع ملا تو بولنے کو بولے، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو میں بتاؤں گا زکوٰۃ کے فضائل کیا ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں آخر میں 1-2 باتیں بتا کر بھی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔
نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا. رمضان کا روزہ چوتھا پلر ہے. رمضان کا روزہ، رمضان کا روزہ رکھو. بی پی ہے، شوگر ہے، گیسٹرک ٹربل ہے، چھوٹے چھوٹے بیماریاں ہیں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، پاؤں درد ہے، میرے گڑگے گڑ گئے، یہ سب چلنے والے نہیں ہیں. ارے ہم کتنے نعمت اللہ کے کھا رہے بھائی، اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں کھا رہے. ہمارے پیارے حضور کے گھر میں 5 دن تک چولہا نہیں سلگتا تھا. بہن فاطمہ کے گھر میں 5 دن تک چولہا نہیں سلگتا تھا. معصوم بچے جو ہے بغیر کھائے ایک کھجور اگر مل جائے اس سے سحری کرتے تھے، ایک کھجور اگر مل جائے اس سے افطاری کرتے تھے. اگر کھجور بھی نہیں ہے صرف پانی کا ایک گھونٹ پی لیے اسے روزہ رکھ لیا کرتے تھے. آج ہمارے پاس کتنی نعمتیں کھانے کے لیے، کتنا خزانہ ہے، کتنے فروٹس ہے. نئی گھر میں نئی بات، جورو پکاتی نہیں بولے تو بھی مرکز مسجد والے، ریاض ہوٹل والے، الحمدللہ ہوٹل والے اور دوسرے بھی مسجدوں میں سحری کا انتظام ہے. گاؤں گاؤں میں سحری کا انتظام ہو گیا. اگر یہ بھی ماحول بنائیں گے نا کہ لیڈیز کے لیے بھی سحری کا انتظام ہے. مرد کیا کرتا، جورو کو بھی گاڑی میں بٹھا لے کے آتا، رمضان کا مہینہ چولہا بند کر دو، افطاری کا سحری کا انتظام ہے. مرد ایک جگہ بیٹھ کے کھا لیتا، بیوی کی ایک جگہ کھلا لیتا، پھر گھر سے واپس لے جا کے گھر میں سلا دیتا. انتظام بہت آسان سے ہو گیا. آج اگر گھر میں پکانے والے بھی نہیں ہیں، گھر میں کھانا بنانے والے بھی نہیں ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، کوئی فقیر بھی اگر بن گیا مرکز مسجد والے کھلائیں گے، دوسرے مسجد والے کھلائیں گے، خدیجہ مسجد والے کھلائیں گے، کالی مسجد والے کھلائیں گے، الحمدللہ ریاض ہوٹل والے کھلائیں گے. یہ جتنے بھی جگہ سحری کا انتظام ہے، اللہ تمہارے لیے سحری کا انتظام کیا. اللہ کہہ رہا ہے صبح میں پیٹ بھر کے کھاؤ، شام تک جتنی ضرورت پڑتی اتنا کھاؤ، مگر شام تک میرے حکم پہ چلو، روزہ رکھو. بندے روزے رکھنے کے واسطے تیار نہیں. روزے کا بدلہ کیا ہے معلوم؟ اللہ کہتا ہے سارے عبادات کا بدلہ میں جنت عطا کروں گا. نماز کا بدلہ فلاں ہے، زکوٰۃ کا بدلہ فلاں ہے، حج کا بدلہ فلاں ہے. اللہ کہہ رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، اور دوسرے ایک روایت میں الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے، روزے کا بدلہ میں ملوں گا. اللہ کہہ رہا ہے میرے بھائیوں روزوں کو چھوڑو نہیں. ایک روزہ اگر زندگی میں ہم فرض چھوڑے گی، ساری زندگی نفل روزے بھی اگر ہم رکھیں گے، ایک جو فرض روزہ ہے اس کا ثواب ہم حاصل نہیں کر سکتے. ایک فرض روزہ اگر ہم چھوڑیں گے، ساری زندگی نفل روزے اگر اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر ہم رکھیں گے تو ہم کو جو ہے وہ فرض روزے کا ثواب حاصل ہونے والا نہیں. روزہ معمولی چیز نہیں ہے. جنت میں نماز کا کوئی دروازہ نہیں ہے، نماز کے نام سے کوئی دروازہ نہیں ہے. جنت میں حج کے نام سے کوئی دروازہ نہیں ہے. جنت میں روزے کے نام سے دروازہ ہے. جو بندے روزہ رکھتے ہیں وہی لوگ اس دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، انٹر ہو سکتے ہیں. ان کے علاوہ کسی کو اللہ پاک اس جگہ سے انٹر نہیں کروائے گا. روزہ رکھنے والوں، اللہ کہتا ہے روزہ رکھنے والوں 2 وقت میں تمہیں خوشی ملتی ہے. ایک عند افطارہ وعند لقاء ربہ. جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ ان کو 2 موقع پہ خوشی عطا کرتا ہے. ایک جو ہے افطار کے وقت میں، صبح سے شام تک بھوکا رہا، افطاری میں بیٹھا، سامنے دیکھا کھجور ہے، سامنے دیکھا خیمے کی آش ہے، سامنے دیکھا تربوز کا جوس ہے، سامنے دیکھا ہے نعمتیں ہیں، اس کو خوشی مل رہی ہے. تھوڑی دیر میں میرا روزہ کھلے گا، میں ساری چیزیں کھاؤں. اور افطار کے وقت میں اللہ کہتا ہے میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو مانگ جو مانگنا چاہے میں تجھے عطا کروں گا. اللہ خوشی کے ساتھ بندہ ہاتھ اٹھائے گا. اللہ افطاری کے وقت میں صبح سے شام تک تیرے لیے بھوکا رہا. اگر میں گھر کے اندر جا کے پانی بھی پی لوں گا نا، کوئی مجھے منع نہیں کرے گا. گھر کے اندر گیا، کمرے کے اندر فریج نکالا، پانی پی لیا، بند کر دیا، کوئی دیکھے گا بھی نہیں، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کوئی سوال بھی نہیں کرنے والا. مگر صبح سے شام تک جو ہے اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزار. اللہ تو ناراض نہیں ہونا. زبان پہ کانٹے ہیں، زبان سوکھ گئی ہے، دھوپ میں گھوم رہا ہوں، کام کر رہا ہوں،
मिस्त्री का काम कर रहा हूं, मजदूरी का काम कर रहा हूं, ऑटो चला रहा हूं, जो भी मेहनत कर रहा हूं, अल्लाह तू देख रहा है। मैं पानी पी सकता हूं, मुझे कोई नहीं पूछेगा, तेरे डर से मैं पानी पीने से बचता हूं। जो बंदा अल्लाह के डर से रोजे में डर कर जिंदगी गुजारता है, आंखों से बुराई नहीं देखता, मोबाइल में कोई सिनेमा आ जाए, नाटक आ जाए, डांस आ जाए, फौरन बंद कर देता है, चेंज कर देता। अल्लाह तू नाराज नहीं होना, डर डर कर जिंदगी जो बंदा गुजारता है, ऐसा जो बंदा रोजा रखता है। कोई गीबत कर रहा है, चाड़िया बोल रहा है, वहां से उठकर चला जाता, अल्लाह तू नाराज नहीं होना। कोई झूठ बोल रहा है, वहां से उठकर चला जाता है, अल्लाह तू नाराज नहीं होना। कोई कुछ और कर रहा है, वहां से उठकर चला, अल्लाह तू नाराज नहीं होना। जो अल्लाह के नाराजगी को, अल्लाह के रिजामंदी को नजरों के सामने रखकर रोजा रखता है, रोजा में अगर झूठ बोले, रोजे में अगर गीबतें करे, रोजे में लोगों के चाड़िया मस्जिदों में बैठकर जो लोग बोलते हैं, ये रोजे अल्लाह तुम्हारे मुंह पे मार देगा। उसके भूखा और प्यासे रहने का कोई फायदा नहीं है। रोजों की हालत में जो बुराइयां करते हैं, गीबत करते हैं, झूठ बोलते हैं, सुन लो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे अम्मा, मेरे भाना, आदत हो गई गीबत करने की, चाड़िया बोलने की, बंद करो। प्यारे हुजूर के पास दो बहनें आई, या रसूलल्लाह रोजे से हो तुम? हाँ या रसूलल्लाह हम रोजे से हैं। प्यारे हुजूर ने फरमाया कई करो, तो कई करे। उन्होंने कई किया तो गोश्त भी निकल के टुकड़े भी गिर गए गोश्त के, और हलक से खून भी निकल गया। पूछा कि या रसूलल्लाह क्या बात है, तुम रोजे से हो? हाँ हम रोजे से। ये टुकड़े क्या हैं, ये खून क्या है जो तुम्हारे पेट से निकलकर बाहर गिर गए? पहले हुजूर ने फरमाया तुम रोजा रहकर फलां की गीबत नहीं की, चुगली नहीं की, चाड़ी नहीं की। क्या तुम्हें नहीं पता अल्लाह कहता है जो बंदा चुगली करता है, चाड़ी बोलता है, गीबत करता है, उसके भाई का मुर्दा गोश्त खाने की तरह है। तुमने रोजे की हालत में गीबत की, चुगली की, चाड़ी बोली, तुम्हारे भाई का तुम गोश्त खाए हो, ये गोश्त के टुकड़े तुम्हारे मुंह से निकलकर बाहर गिरे हैं। दिखाए प्यारे हुजूर, जो लोग गीबत करते हैं, रोजे की हालत में झूठ बोलते हैं, नजरों की हिफाजत नहीं करते, नजरों से बुराई देखते हैं, दिमाग से बुरा किसी के बारे में सोचते भी है, धोखे के कारोबार करते हैं, झूठ की जिंदगी गुजारते हैं, प्यारे हुजूर फरमाते उनका भूखा और प्यासा रहने के सिवा कोई फायदा नहीं, अल्लाह उनके रोज़ों को कबूल नहीं फरमाएंगे। इसलिए रोज़ों में झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करना, आंखों से बुराई नहीं देखना, किसी के बारे में बुराई नहीं सोचना। इंशाल्लाह करेंगे, ऐसा रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह। गीबत ना को मस्जिदों में भी आजकल मीटिंग बैठ के गीबत, उनके बारे में इनके बारे में, कोई फायदा, डबल गुना कमा रहे। प्यारे हुजूर फरमाते हैं रोज़ादार जो है इफ्तारी के वक़्त में बैठता है, अल्लाह उसको खुशी अता फरमाते हैं, अल्लाह के सामने हाथ उठाता है, अल्लाह उसके हाथों को वापस नहीं लौटाता, उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह कहता है ये जो रोज़े की जो आयत है, ये जो रुकू है, इसी रुकू में अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं आयत के बाजू में अल्लाह फरमाता है वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मेरा बंदा हाथ उठाता है मुझसे मांगने के लिए, मैं उसके बिल्कुल करीब हो जाता हूँ, उसकी आवाज़ को मैं सुनता हूँ। रोज़े की हालत में जो बंदे अल्लाह से मांगने के लिए इफ्तियार के वक़्त में हाथ उठाते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाते। इफ्तियारी के वक़्त में उस बंदे को खुशी मिलती है, इफ्तियार के सामान को देखकर, खाते वक़्त, पीते वक़्त, और उसके दुआओं को भी रद्द नहीं करता। ये इफ्तियार के वक़्त में खुशी है। और दो खुशियाँ हैं रोज़ेदार के लिए, दो खुशियाँ, एक इफ्तियार के टाइम में, एक खुशी जो है अल्लाह से मुलाकात के टाइम में। अल्लाह कह रहा है रोज़ेदार, रोज़ा रखने वाले, अब छोटी बात है भाई, महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी ने ऐलान किया, अनाउंस किया कि जिसको जो चाहिए उसके ऊपर हाथ रख दो, वो चीज़ उसको दे दूंगा। महमूद गजनवी बादशाह था, उसने कहा कि मेरे महल में बहुत कुछ खजाना है, चैन है, गोल्ड है, चांदी है, सोना है,
بہت سارے خزانے ہیں، بہت سارے چیزیں ہیں جو جس کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ اس کو میں دے دوں گا، وہ اس کا ہو جائے گا. جتنے بھی لوگ تھے، کوئی کسی چین کے اوپر ہاتھ رکھتا، کوئی بسکٹ کے اوپر گولڈ کے ہاتھ رکھتا، کوئی ہیرے کے اوپر ہاتھ رکھتا، کوئی کسی چیز کے اوپر ہاتھ رکھا. ایاز جو ہے محمود غزنوی کا جو غلام تھا وہ خاموش بیٹھا ہے. بس کچھ ایاز تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ یہ سارے لوگ جس کو جو چاہیے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ بادشاہ سلامت، میں جس کے اوپر ہاتھ رکھوں گا وہ چیز مجھے دے دیں گے؟ کہا کہ ہاں ضرور دے دوں گا. ایاز گیا، محمود غزنوی کے پیچھے سے اس کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے. بادشاہ ان ساروں کو دولت چاہیے، بس مجھے تو چاہیے، تجھ سے میں محبت کرتا ہوں. اب جو ہے بادشاہ اس کو مل گیا تو سارے خزانے اس کے ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے روزے دار بندے، مجھے راضی کرنے کے لیے تو روزہ رکھے گا، میں خود تجھے مل جاؤں گا. جب میں تجھے مل جاؤں گا جنت کی ہر نعمت تیری ہو جائے گی، جنت کی ہر نعمت تیری ہو جائے گی جب میں تجھے مل جاؤں گا. کتنا بڑا بدلہ ہے میں روزے کا. روزہ رکھو، اللہ بول رہا میں مل جاؤں گا. میں جب تجھے مل گیا دنیا میں کوئی مصیبت تجھے نہیں آئے گی. اگر مصیبت آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، ان پریشانیوں اور مصیبتوں میں بھی تو میری رضامندی کو تلاش کرے گا، میری محبت کو تلاش کرے گا. مرنے کے بعد جنت میں کوئی تجھے ٹچ نہیں کر سکے، خبر میں تجھے کوئی عذاب نہ دے سکے گا، حشر میں کوئی تجھے عذاب نہ دے سکے گا. اگر میں تجھے مل گیا ساری جنت کے نعمتیں تیرے ہو جائیں گی. اس لیے روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت سارے باتیں میں دیکھ کر آیا تھا، وقت نہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ اگر موقع ملا تو کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to